الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال تعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. واجب الاحترام حضرت کی شفقت ہے کہ حضرت نے اپنے یہاں موقع دیا اور حضرت ماشاءاللہ خود ملک پاکستان کے ایک مشہور عالم دین ہیں. انہیں ایک سبق سنانے کی حیثیت سے میں یہاں بیٹھا ہوں اور مختصراً چند ایک معروضات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ صبح کو ایک شخص مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور صبح کو مسلمان ہوگا شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. یہ وہ پرفتن دور ہے کہ جہاں اپنے ایمان کو بچا کے قبر تک لے جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا: وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تم نہ مرنا لیکن مسلمان ہو کے مرنا. اور بعض دفعہ کوئی مٹھائی کے اندر ایسا زہر دیتا ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ زہر ہے اور انسان مٹھائی سمجھ کے اسے کھاتا ہے. اور اس سے ماضی میں جو کچھ ہوا ہمیں سبق لینا چاہیے کہ کس انداز میں مذہبوں پر مذاہب پر حملے ہوئے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی رسول اور ہم الحمدللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور تمام انبیاء کو مانتے ہیں، اور جو ان کی اس زمانے کی شریعت تھی وہ بالکل حق تھی. لیکن اب عیسائیت تبدیل ہو چکی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پولس نام کا ایک یہودی تھا جو ان کے خلاف بہت زیادہ متشدد تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، لیکن اس پولس کی عیسائیت کی دشمنی ختم نہیں ہوئی. لیکن اس نے ایک دن یہ سوچا کہ میں کتنا عرصہ ان سے لڑوں گا یا کتنا عرصہ ان کے مذہب کا رد کروں گا، آخر یہ مذہب رہے گا، تو کیوں نہ میں ایسا کروں کہ یہ مذہب ہی میں تبدیل کروا دوں. اصل تو عیسائیت کی دشمنی میں نے کرنی ہے نا، تو ایسا کیوں نہ کروں کہ پورے مذہب ہی کو میں خراب کر کے رکھ دوں تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا. چنانچہ یہ پولس عیسائیوں کی بستی میں ایک دن روتا ہوا آیا، اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہوا ہے اور کہا: جی میں نے توبہ کر لی، میں نے عیسائی یہودیت سے توبہ کر لی، میں سمجھ گیا کہ عیسائی مذہب بالکل ٹھیک ہے. اب اتنا بڑا عیسائیت کا دشمن وہ ایک دم آئے تو آدمی حیران ہوتا ہے، یار اس میں اتنی تبدیلی آ کیسے گئی. عیسائی بڑے متاثر ہوئے، لیکن جو صاحب نظر تھے اس زمانے میں عیسائیت کے جو علماء تھے، انہوں نے کہا بھائی کوئی سازش لگ رہی ہے، جو آیا ہے نا کوئی مسئلہ ہے.
لیکن ایک طبقہ جو جذبات میں تھا اس نے کہا آپ کو ہر ایک پہ شک ہوتا ہے؟ اور بھائی ایک بندہ خود آیا اور کہہ رہا ہے کہ میں یہودیت توبہ کر رہا ہوں، میں عیسائی مذہب کی حقانیت کو سمجھ گیا ہوں، واقعی عیسائی مذہب ٹھیک ہے۔ اتنا بڑا دشمن جب ہمارے مذہب کو قبول کر رہا ہے تو ہمیں ماننے میں کیا پریشانی ہے؟ اسے بٹھایا، کہا کہ کیا چیز تمہیں عیسائیت سے متاثر کر چکی ہے؟ اس نے کہا میں صحرا میں جا رہا تھا، ایک چمکتا ہوا بادل میرے سر پہ آیا اور مجھے اس بادل سے آواز آئی کہ میں عیسیٰ ہوں، کب تک میرے ماننے والوں کو ستاؤ گے؟ اور چند ایک باتیں اور بھی انہوں نے کی، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ اب جو صاحب علم تھے انہوں نے کہا دیکھا، ہم کہتے تھے نا کوئی مسئلہ ہے گڑبڑ، بھلا عیسیٰ علیہ السلام کیسے بادلوں میں آ سکتے ہیں؟ اب جو پولس کے ذرا ہمدردی پہ آئے تھے انہوں نے دلائل دینے شروع کر دیے کہ بھائی تم معجزے اور کرامات کے قائل نہیں ہو کیا؟ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، بھائی یہ تو دشمنی ختم کر کے آ رہا ہے تو واقعی اس نے دیکھا ہوگا۔ اب ایک طبقہ عیسائیوں کا ایسا تھا جو پولس کے قریب ہو گیا اور اس سے متاثر ہوا، اور پھر اس نے آہستہ آہستہ کہا کہ جو مجھے وہاں سے آوازیں آئی تھی، ایک آواز اس میں یہ بھی تھی کہ تم بپتسمہ کیا کرو، یعنی عیسائی جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اس میں پانی سے ڈال کے نکالتے ہیں، کہا کہ عیسیٰ نے کہا تھا یہ بھی کرو، اور حضرت عیسیٰ نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ ختنہ نہ کرواؤ اور یہ بھی کرو۔ کچھ دن بعد کچھ اور بتایا، کچھ دن اور ایک کہنے لگا، ایک راز کی بات ہے لیکن میں آخر میں بتاؤں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگ اس سے متاثر ہو گئے ہیں، اب اسے مذہبی رہنما ماننے لگ گئے ہیں اور وہ لوگ مطمئن ہو گئے ہیں مجھ سے، تو اب اس نے آخری پتا پھینکا۔ اس نے کہا کہ اس بادل سے جو مجھے ایک آواز آئی تھی وہ یہ بھی تھی کہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ اب عیسائیت جس رخ پہ آپ کو آج نظر آ رہی ہے، 98% عیسائیت پولس کے عقیدے پر ہے۔ بہت کم ہے کہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، بہت آٹے میں نمک کے برابر۔ تو جو کام وہ لڑ کے نہیں کر سکتا تھا وہ کام اس نے اندر گھس کے مٹھائی میں زہر ڈال کر اس طرح کر کے عیسائیت سے کتنی بڑی دشمنی کی تھا وہ یہودی۔ اب ایک بات یاد رکھیں، مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی گئے تو وہاں پر مسلمان تھے، ساتھ میں وہاں منافقین بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کا لباس اوڑھا ہوا تھا، اور یہ جتنے منافقین تھے یہ سارے عقیدتاً یہودی تھے۔ عیسائیوں کا کوئی آدمی منافقین میں نہیں نظر آتا تھا، یا وہ عیسائی تھے یا ایک مشرکین مکہ، یہ دماغ یہودیوں کے پاس تھا، تو وہ منافقین تھے۔ ہمارے نبی کے جانے کے بعد چونکہ ایک منافق جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا، اس نے پولس کو اچھی طرح پڑھا ہوا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس نے کس طرح عیسائی دشمنی کر کے دکھائی، اب میں اسلام دشمنی کر کے دکھاؤں گا۔ آپ کو ایک بات پتہ ہونا چاہیے، اللہ کے نبی نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ فرمایا کہ علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی ہے کہ ایک قوم تمہیں بڑھائے گی اور ایک قوم تجھے گھٹائے گی، تو یہ دونوں گمراہ ہوں گے، کامیاب اور ہدایت پہ وہی ہوں گے جو معتدل ہوں گے، جو اعتدال پہ ہوں گے، جو تجھے اسی طرح مانیں گے جیسے تو ہے۔ اب اس عبداللہ ابن سبا نے لوگوں کے کان بھرنا شروع کیے۔ حضرت عمر کے زمانے تک اسے ہمت نہیں تھی کیونکہ حضرت عمر تو جانتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخر زمانے میں اس نے لوگوں کا ذہن بنانا شروع کیا، اہل بیت کی ہمدردی کا نام لے کر، حضرت علی کی بہاف پر اور ان کا نام لے کر کہ دیکھو بھائی نبی کے چچا زاد بھائی علی ہیں، حق علی کا تھا، اور دیکھو حضرت علی کی چونکہ کرامات بہت تھی،
ولیوں کے امام ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ایک سلسلہ تصوف کا حضرت علی سے ملتا ہے اور کرامات ان کی بہت مشہور ہیں، تو وہ ان کرامات کو ذکر کرتا اور کہتا دیکھو کوئی بات ہے کہ علی جو ہے نا عام انسانوں سے ہٹ کر ہے، اور پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنا گروپ بنایا ہمدردی کے نام پر کہ حق ان کا تھا، یوں تھا، اور دیکھو یوں ہو گیا، اور دیکھو جناب علی کیسے کرامت دکھاتے ہیں، خیبر میں انہوں نے کیا کیا، یہ کیا کیا، یوں کرتے 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 ایک بہت بڑا طبقہ اس نے جناب اپنے ساتھ کیا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا میں پولوس کی طرح کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن اس بدبخت کو یہ نہیں پتا تھا اسلام آخری مذہب ہے، ٹھیک ہے اس میں فتنے کرنے والے لوگ آئیں گے لیکن اسلام اپنی حقیقی صورت میں ہمیشہ رہے گا، یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اسلام کی حقیقی صورت کو دنیا سے بالکل مسخ کر دیا جائے، بالکل ختم کر دیا جائے۔ وہ اپنے طور پہ کوشش کر رہا تھا اور پھر لوگوں کو ایسی روایتیں گڑھ کر بتاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جلا وطن کیا اور یہ یمن کے علاقوں کے اندر اس کو مدائن کے علاقوں میں بھیج دیا، اور اس قسم کے عقیدے رکھنے والوں کو حضرت علی نے سزا دی، یہاں تک کہ اس نے یہ چیز سوچا چھوڑا کہ علی کا درجہ سارے صحابہ میں افضل ہے، پھر ایک سوچا چھوڑا کہ یہ انبیاء سے بھی افضل ہے۔ حضرت علی نے منبر پر اعلان فرمایا اپنی زمانے خلافت میں کہ اگر کوئی مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دے گا تو میں اسے وہ کوڑے لگاؤں گا جو تہمت لگانے والے پر کوڑے لگتے ہیں، یعنی 80 کوڑے میں سزا اسے دوں گا، کیونکہ وہ مجھ پر ایک تہمت لگا رہا ہے کہ جناب میرا درجہ ان سے بڑا ہے۔ اور پھر اس پولوس کی طرح عبداللہ ابن سبا نے محنت کر کے آخر میں اس نے ایک بات لوگوں کی، جب اس نے دیکھا کہ لوگ مجھ سے متاثر ہو گئے ہیں، اس نے کہا اصل میں علی ہی خدا ہے۔ قرآن کی جو یہ آیت ہے نا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، کہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یہ آیت اصل میں یوں تھی فَعْلَمْ أَنَّ عَلِيًّا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، کہ علی الہ ہے۔ اب یہاں آ کر عبداللہ ابن سبا سے دو گروپ بن گئے، ایک نے کہا باقی تیری باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ والی بات ذرا صحیح نہیں ہے، تو یہ جو الگ ہو گئے یہ الگ رافضی کے لانے لگے، اور جنہوں نے قبول کر لیا اس کے علی کو الہ والی بات وہ نصیری بن گئے۔ جس طریقے سے یہ شام میں بشار الاسد ہے یہ نصیری ہے، یہ حضرت علی کو خدا سمجھتا ہے۔ یہ یہاں پر سوشل میڈیا پر عموماً کچھ ایسے ذاکر ٹائپ کے لوگ آتے ہیں جو اکثر کراکوری ٹوپی کالی پہنتے ہیں یا بغیر ٹوپی کے لمبے لمبے بال والے ہوتے ہیں، یہ بھی نصیری عقیدے کے لوگ ہوا کرتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معبود سمجھتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ اس نے یوں چلایا، اور چلانے کے بعد ایک بہت بڑا طبقہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس نے بدگمان کیا، لیکن اسلام الحمدللہ آج بھی اپنی حقیقی صورت میں موجود ہے۔ حضرت علی کے جو فضائل ہیں الحمدللہ وہ ہیں، اور اہل سنت اسے مانتی ہے کہ حضرت علی کو اللہ کے نبی نے فرمایا علی خوش ہو جا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ نبی نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا تھا خیبر میں 11 قلعے تھے، 10 قلعے باقی صحابہ نے فتح کیے، حضرت علی کی چونکہ آنکھیں دکھ رہی تھی تو ان 10 قلعوں کی لڑائی میں خیبر میں حضرت علی شریک نہیں ہو سکے تھے بیماری کی وجہ سے، جنگ میں آئے تھے لیکن لڑ نہیں سکے تھے۔ اب یہ آخری قلعہ حصن القموس کے نام سے 11واں، یہ 9 دن ہو گئے فتح نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ پھر دوسرے دن نبی نے فرمایا علی کہاں ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ نبی نے انہیں بلایا، اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھ پہ لگایا اور حضرت علی کی آنکھ درست ہو گئی۔ یہ بھی خوش نصیبی حضرت علی کی کہ یہ وہ لعاب دہن جو کبھی کنویں میں گیا تو کڑوا پانی میٹھا ہو گیا،
جو کبھی آٹے میں گرا تو وہ پورا کا پورا لشکر کے اندر جو ہے وہ پورا ہو گیا. آج یہی لعاب دہن جو کبھی صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگتا تھا تو ایڑی سے اللہ نے زہر کے اثر کو ختم کیا. آج یہی لعاب دہن حضرت علی کی آنکھ پہ لگا, ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی. حضرت علی کو نبی نے جھنڈا دیا اور ان کی سربراہی میں جب باقی صحابہ نے اس قلعے پر حملہ کیا تو اللہ رب العزت نے یہ 11واں قلعہ آخری باقی 10 باقی صحابہ سے فتح کروائے. یہ آخری قلعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فتح کروایا. ان کی فضیلتیں اپنی جگہ واقعی حضرت علی ہیں. فرما وَأَقْضَاهُمْ علی, میری امت میں بہترین فیصلہ کرنے والا, مشورہ دینے والا وہ حضرت علی ہے. نبی کی یہی حدیث تینوں خلفاء کے سامنے تھی, اس لیے ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو اپنا مشیر خاص حضرت علی کو بنایا. حضرت عمر خلیفہ بنے تو اپنا مشیر خاص حضرت علی کو بنایا. حضرت عثمان خلیفہ بنے تو اپنا مشیر خاص حضرت علی کو بنایا. یہی وجہ ہے کہ کسی نے حضرت علی سے کہا تھا کہ ابو بکر عمر عثمان کے دور میں بڑا امن تھا, آپ کے زمانے میں آپس کی بڑی چپ کلش رہی, وجہ کیا ہے؟ تو بڑا پیارا جواب حضرت علی نے دیا. فرمایا ان کے مشیر ہم تھے, میرے مشیر تم. ان کے مشیر ہم تھے, میرے مشیر تم. ابو بکر عمر عثمان کو میرے جیسے مشیر ملے تھے, اس لیے ان کے زمانے خلافت میں بڑا امن رہا. اور مجھے تم جیسے ملے جن کو لڑائی کے لیے بلاتا ہوں تو بھاگتے ہو, دسترخوان پہ بلاتا ہوں تو پھر واپس آ جاتے ہو. ان کے مشیر ہم تھے, میرے مشیر تم. اور کتنی بڑی فضیلت ہے حضرت علی المرتضیٰ. حضرت عمر اس پر رش کرتے تھے, فرماتے تھے جو فضیلت اس معاملے میں علی کو ملی ہے دنیا وما فیہا سے بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ فضیلت مجھے ملتی کہ حضرت علی کو نبی نے اپنا داماد بنایا ہے اور اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ صحابہ الگ ہیں اور اہل بیت الگ ہیں. بابا جو اہل بیت تھے وہ صحابہ بھی تھے, کیونکہ صحابہ کہتے اس کو ہیں جن ایمان والوں نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو وہ صحابی ہیں. اب جو نبی کے گھرانے والے تھے ٹھیک ہے, اہل بیت گھر والے تھے, لیکن صحابہ بھی تھے یا نہیں تھے؟ وہ نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھنے کی وجہ سے صحابی وہ بھی تھے. ان کی آپس کی بڑی محبتیں تھیں, بڑی الفتیں تھیں. وہ الفتیں محبتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. لڑوانے والی بات کریں گے اور جھوٹی باتیں, جبکہ اس محبت کا انداز یوں دیکھیں کہ سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ایک مرتبہ خلافت کی بیعت کی ہے, حضرت علی نے ابو بکر کے ہاتھ پر 2 مرتبہ بیعت کی ہے. حضرت فاطمہ جب بیمار ہوئی ہیں آخری ایام میں, حضرت فاطمہ کو دوائی دینے والی, حضرت فاطمہ کی خدمت کرنے والی جب انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ کو غسل دینے والی, کفن دینے والی ایک عورت ہے جن کا نام ہے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اسماء بنت امیس وہ ہیں جو ابو بکر صدیق کی بیوی ہیں. کیا ہیں؟ حضرت علی کے بیٹے ہوئے 2 بیٹوں کے نام ابو بکر رکھے, 2 بیٹوں کے نام عمر رکھے, ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا. یہ محبت ہی تو ہے. آپ کسی بڑے عالم سے متاثر ہوں تو آپ ان کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھتے ہو. ہمارے استاد مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت متاثر تھے تو اپنے بیٹے کا نام بھی انور شاہ رکھا کیونکہ محبت ہے اس لیے. تو حضرت علی کی نظروں میں ابو بکر عمر عثمان کا کیا مقام ہے کہ ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں. اور کربلا میں 2 ابو بکر نام کے شہید ہوئے, 2 عمر نام کے شہید ہوئے, 1 عثمان نام کا شہید ہوا. اور یہی وہ محبت تھی
کہ جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو حضرت علی نے جنازہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھوایا ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا محبت ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں ام کلثوم، حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا۔ حضرت عمر کے سسر ہیں علی، اور عمر علی کے داماد ہیں، اور یہ سب کی کتابوں میں اس پہ کوئی الحمدللہ پیچھے نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس سے زید نام کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا ہے، وہ الگ بات ہے کہ جس دن پیدا ہوا اسی دن ان کا انتقال ہوا۔ یہ جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، ان کی اپنی کتابوں میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا اس رشتے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک قاصد کو روم کے بادشاہ کی طرف بھیجا۔ جب وہ قاصد جانے لگا تو حضرت عمر کے یہ جو بیوی ام کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی ہیں، انہوں نے عطر کی شیشی میں عطر ڈال کر اس قاصد کو دیا اور کہا یہ روم کے بادشاہ کی بیوی کو میری طرف سے دینا، کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ عمر کی بیوی کی طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ اب جب یہ قاصد جو پیغام لے کر حضرت عمر کا پیغام لے کر روم کے بادشاہ کے پاس گیا تو اس کی بیوی کو یہ عطر کا تحفہ دیا کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ کی بیوی کی طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ اس کی بیوی نے وہ عطر کسی شیشی میں خالی کی اور اس خالی شیشی کے اندر قیمتی موتی ڈال کے دیے اور کہا کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ کی بیوی کو روم کے بادشاہ کی بیوی کی طرف سے ہدیہ دے دینا۔ اب یہ لے کر جب قاصد آئے اور جناب حضرت عمر کی بیوی حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم ان کو جب دیا، شام کو حضرت عمر جب گھر پہ آئے دیکھا بیوی کے ہاتھ میں قیمتی موتی، حضرت ام کلثوم سے فرمایا یہ موتی کہاں سے لائی ہو؟ انہوں نے قصہ سنایا کہ آپ کا جو قاصد وہ فلاں مہینے جا رہا تھا، میں نے روم کے بادشاہ کی بیوی کو یہ عطر دیا، اس نے مجھے ہدیے میں بدلے میں جو ہے یہ موتی دیے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ بیت المال میں جمع ہوں گے۔ کہا کہ بیت المال میں کیوں؟ یہ تو میرا ہے، ذاتی میرے لیے بھیجا ہے۔ کہا نہیں، یہ عام مسلمان کی بیوی اگر اس کو ہدیہ بھیجتی تو وہ دیتی، یہ تجھے خلیفہ کی بیوی ہونے کی وجہ سے ملی ہے، اور خلافت مسلمانوں کے لیے ہے، ان کی خدمت کے لیے ہے اور ان کے فائدے کے لیے ہے۔ اس خلافت کے نام اور نسبت سے جو چیز بھی حاصل ہوگی وہ بیت المال میں جمع ہوگی۔ آج بین الاقوامی رول ہے، یہ جو دنیا کے بادشاہ جو جاتے ہیں نا کسی ملک میں تو انہیں گفٹ ملتے ہیں، یہی تو آج کل سیاست میں پھڈا چل رہا ہے کہ جی وہ انہیں گفٹ ملا تو کوئی دبئی میں بیچ دیا، کوئی یہ بین الاقوامی رول ہے کہ جب کوئی کسی ملک میں جاتا ہے بادشاہ اور اسے جب گفٹ ملتا ہے تو اسے واپسی میں آ کے بیت المال میں جمع کرانا پڑتا ہے۔ دنیا میں یہ رول متعارف کروانے والے کو دنیا حضرت عمر فاروق اعظم کہتی ہے۔ تو حضرت ام کلثوم نے فرمایا نہیں یہ تو میرا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا چلو تمہارے والد کو بلا کے فیصلہ کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت علی کو بلایا، فرمایا میرا اور آپ کی بیٹی میں یہ تنازع ہے اور آپ فیصلہ کریں، کیونکہ وَأَبْلَغُ علی، آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جتنے عطر کی قیمت تھی وہ یہ لے لے اور باقی سارے موتی بیت المال میں جمع ہوں گے۔ حضرت عمر کا تقویٰ دیکھو، علی کا فتویٰ دیکھو اور ان کا آپس میں رشتہ دیکھو۔ یہ محبتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ان حضرات میں رکھی ہیں، اور ایسی محبتیں کہ جس کی مثال آج کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، اہل بیت جو پیغمبر کا گھرانہ ہے، ایک بات میں وضاحت کرتا چلا جاؤں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت، تو اہل بیت میں سب سے پہلے بیویاں شامل ہوتی ہیں، پھر اولاد شامل ہوتی ہے۔ اہل بیت میں سب سے پہلے کون شامل ہے؟ عجیب بات ہے، آج اہل بیت کو جب بیان کیا جاتا ہے تو بیویوں کو بیچ سے نکال کے، بابا اہلیہ کہتے کس کو ہیں؟ اہلیہ بیوی کو کہتے ہیں،
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اللہ نے احد کا نقشہ بیان کیا، فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب یہ نبی صبح صبح اپنے اہل سے نکلے، تو یہ اہل بیوی کے گھر سے نکلے تھے، یہاں اللہ نے بیویوں کو اہل کہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قواعد و اصولوں میں کمی بیشی نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے پر ایسی بھی نہیں ہوتی۔ میں ہنستا ہوں تمہاری بات پہ جب تم یہ کہتے ہو اہل بیت میں ہوتے ہیں سب، بیوی نہیں ہوتی۔ بیویاں پہلے ہیں، پھر نبی کی اولاد بھی اہل بیت میں، حضرت علی بھی اہل بیت میں، اور یہ سارے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ تو آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہم تو دین اہل بیت سے لیں گے، اور اہل بیت میں وہ 2-3 آدمیوں کو اگر لیتے ہیں، تو ایمانداری سے بتاؤ یار، یہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے، کیا یہ نبی کی ساری شریعت ان 3-4 افراد سے دکھا سکتے ہیں کہ کوئی روایت، کوئی حدیث جس میں نبی کے سارے نماز کے مسائل بھی ہوں، نبی کی ساری نماز کے متعلق بھی حدیثیں ہوں، جہاد کے متعلق بھی حدیثیں ہوں؟ ٹھیک ہے، جو حضرت فاطمہ سے جو روایت، حضرت علی سے 200 سے زیادہ روایتیں ہیں وہ لیتے ہیں، اور اس کی شریعت کے جو ہمارے اصول ہیں وہ ہم سامنے رکھتے ہیں، لیکن 2-3 افراد سے پورا دین نہیں سامنے کوئی لا سکتا۔ یہ تو نبی کو کسی نے سفر میں دیکھا، بتایا کہ جی نبی نے یوں نماز پڑھی اور نبی یوں اونٹ پہ بیٹھے، تو وہاں ضروری نہیں تھا کہ یہ تینوں میں سے کوئی ہر جگہ نبی کے ساتھ ہوتے تھے۔ جنہوں نے وہاں نبی کو دیکھا انہوں نے حدیث بیان کی، ہم نے وہ بھی لے لی، جنہوں نے گھر میں نبی کو دیکھا انہوں نے حدیث بیان کی، ہم نے وہ بھی لے لی۔ تو جو گھر والے ہیں انہوں نے نبی کی گھر کی زندگی بتائی، جو باہر والے ہیں انہوں نے نبی کے باہر والی زندگی بتائی۔ ہم گھر والی زندگی بھی نبی کی لیتے ہیں اہل بیت سے، اور باہر والی زندگی بھی نبی کی لیتے ہیں حضرات صحابہ کرام سے۔ ورنہ میں ایک بات کروں، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ حضرت علی کو نہیں مانتے، دیکھیں نا علی سے حدیثیں لونا اہل بیت سے، کیا وہ طبقہ اپنی کتابوں میں 10 حدیثیں ایسی دکھا سکتا ہے جو حضرت علی سے روایت اور حضرت علی نبی سے روایت کر رہے ہوں؟ حضرت کی موجودگی میں میں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، ایسا کبھی تمہیں ایسے لوگ ٹکرائیں نا، تم کو اپنے پورے احادیث ذخیرہ جو تمہارے اصول اربع ہیں 10 حدیثیں ایسی لا کر دکھاؤ جو حضرت علی سے ہوں اور علی نبی سے روایت کر رہے ہو، تمہاری کتابوں میں ہوں۔ لیکن اہل سنت تو 250 سے زیادہ حدیثیں وہ دکھا سکتے ہیں جو حضرت علی نے نبی سے سنی، اور نبی سے سن کے علی نے دنیا میں پہنچائی، اور آج سنی الحمدللہ علی کی ان حدیثوں پہ عمل کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ نے افضلیت صدیق اکبر پہ ایک کتاب لکھی ہے جس میں 163 روایتیں ابو بکر کی افضلیت پر وہ لائے ہیں جس کے راوی حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ افضلیت صدیق اکبر کتاب مولانا ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ، جن کی درود شریف کی بڑی مشہور کتاب ذریعۃ الوصول، اور جن کا ترجمہ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے، انہوں نے افضلیت صدیق اکبر پہ کتاب لکھی ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، اور اس پہ جو دلائل دیے ہیں تو ان میں 163 سے زیادہ حدیثیں وہ نقل کی ہیں جس کے راوی خود حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ کہاں سو رہے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے یا نہیں بنے؟ اور نبی نے اپنی زندگی میں مصلی کس کو دیا؟ بات سنیں، اللہ نے نبی کو فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اے نبی جو امانت کا اہل ہے امانت اسی کو آپ نے دینی ہے۔ حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس چابیاں ہوتی تھی، نبی نے فتح مکہ میں حضرت علی کو فرمایا لے کر آؤ ان سے، چھینی اور لے لی۔ یہ قرآن آیا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا،
جو امانت کا حل ہے اس کو امانت واپس دیں. نبی نے دی، متاثر ہوئے، مسلمان ہو گئے. نبی نے فرمایا یہ چابیاں تیرے خاندان میں چلیں گی. چابی کا اہل حضرت عثمان بن طلحہ کو پایا تو چابی انہیں دی. خیبر میں جھنڈے کا اہل نبی نے حضرت علی کو پایا تو جھنڈا حضرت علی کو دیا. اور دنیا سے جاتے ہوئے اپنے مسلح کا اہل ابو بکر کو پایا تو اپنا مسلح ابو بکر کو دیا. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو غیر اہل ہو نبی انہیں وہ چیز دے دے. اسی لیے جھنڈا موتا میں حضرت زید کو دیا، بھائی تو اہل ہے، اور تو شہید ہو جائے تو جعفر لے لے، تو شہید ہو تو عبداللہ ابن رواحہ لے لے. نبی جس کو جو دیں گے وہ اس کا اہل ہے. نبی کی ایک بیٹی کے لیے شوہر کا اہل ہونے کا اہل حضرت علی تھے تو فاطمہ کے شوہر علی کو چنا. اور جب رقیہ اور ام کلثوم جو نبی کی بیٹیاں ہیں ان کے لیے لائق شوہر اہل نبی نے دیکھا تو حضرت عثمان کو چنا. ایک بیٹی کا انتقال ہوا تو دوسرے کا نکاح حضرت عثمان سے کروایا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی نے اپنا مسلح دیا اور فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ مسلح سنبھالے. یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ کرام نے نبی کے بعد ابو بکر صدیق کی خلافت پر بیعت کی کہ نبی نے مسلح انہیں دیا ہے تو اب مسلمانوں کے خلیفہ بھی یہی رہیں گے. اور پھر ابھی چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، 2-3 مثالیں صرف قرآن سے دیتا ہوں اور اس کے علاوہ بہت ساری ہیں. اچھا پھر ایک بات یہ ہو سکتا ہے یہ میں بھول نہ جاؤں، آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتا، اچھا بھائی کیوں نہیں مانتا؟ کہتے ہیں وہ اہل نہیں تھے. چلو تھوڑی دیر فرض کرو اہل نہیں تھے، 2 سال وہ خلیفہ رہے، 2.5 سال. اس 800 کچھ دن بنتے ہیں، 800 کچھ دن. اس دور میں کون سی ایسا کام ہے جو ابو بکر صدیق نے کیا کہ جو جناب نہیں کرنا تھا؟ دیکھو 800 دنوں میں ایک شخص اتنے کام کر کے جائے کہ جناب مرتدین کے خلاف جہاد بھی کر کے مرتدین کا صفایا کیا، منکرین ختم نبوت مسلمہ کذاب کا صفایا کیا، 5 وقت اس نے نماز بھی روز پڑھانی تھی، لوگوں کے گھروں کی دیکھ بھال بھی کرنی ہوتی تھی، اور جناب منکرین زکوٰۃ کا قلعہ کما کیا. اور ان 800 دنوں کے اندر اس نے رومیوں کو بھی دن میں تارے دکھانا شروع کیے. اور ان 800 دنوں کی حکومت میں 9 لاکھ مربع میل جب نبی دنیا سے گئے تو ابو بکر جب دنیا سے گئے تو دین 11 لاکھ مربع میل پر پہنچ چکا تھا. اس اوسط سے 800 دنوں میں روزانہ 1500 کلومیٹر کا علاقہ بھی اس کے دور میں فتح ہو رہا ہو. یہ اہل نہیں ہے تو پھر کون اہل ہے؟ فرض کرو اہل نہیں تھے خلافت کے لیکن اتنے کام کر کے چلے گئے تو آدمی کہتا ہے یار یہ اہل نہیں تھا تو پھر کون اہل ہے؟ 800 دنوں میں کوئی اتنے سارے کام کرتا ہے؟ روزانہ اوسط نکالو تو 1500 کلومیٹر کا ایریا روز فتح کرنا اس کی خلافت میں ہو رہا ہو. 2 لاکھ مربع میل اس 800 دنوں میں اس نے اپنے دور خلافت میں دین میں لایا ہو. اور کس کو اہل کہتے ہیں؟ آج آپ 70 سالوں سے اتنا سا کشمیر آزاد نہیں کر سکے اور ابو بکر صدیق 800 دنوں میں اتنے کام کرنے کے ساتھ ساتھ 2 لاکھ مربع میل کا علاقہ بھی فتح کر کے مسلمانوں کے زیر نگی لا رہے ہیں. اب دیکھیں خلافت کا اور قرآن سے اشارہ. فرمایا نبی پر جب قرآن نازل ہوتا نبی جلدی جلدی پڑھتے تو اللہ نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، نبی آپ جلدی نہ کرے زبان کو حرکت جلدی جلدی، آپ پریشان نہ ہو. اس لیے کہ ان علینا جمعہ و قرآن، اس قرآن کو جمع کرنا ہمارے ذمے ہے.
اب اس قرآن، یہ قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا، اللہ نے کہا اس قرآن کو جمع کرنا ہمارے ذمے ہے۔ قرآن کو جمع کرنے کا جو ذمہ اللہ نے لیا وہ اللہ نے پورا ابو بکر صدیق سے ان کے دور خلافت میں کروایا۔ یہ خلافت میں ہوا۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ یہ اشارہ تھا کہ ابو بکر صدیق خلیفہ ہوں گے، کیونکہ جو خلیفہ ہوگا وہی قرآن کو جمع کرائے گا، اور یہ پیشن گوئی ابو بکر کے حق میں پوری ہوئی۔ دوسری آیت اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اللہ نے کہا اگر مرتدین کا فتنہ ہوا، کچھ لوگ اگر دین سے پھر گئے، تو میں ان کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو لاؤں گا یحبهم ویحبونہ کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اور پھر وہ جہاد کرتے ہوئے ہوں گے، اور اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں پہ نرم ہوں گے، کافروں پہ سخت ہوں گے، اور ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد فتنہ ارتداد ہوا، کچھ قبیلے جو کسی کے کہنے پر مسلمان ہوئے تھے، یہ بھی ذہن میں یاد رکھنا، یہ وہ لوگ تقریباً 5 کے قریب قبیلے کہ کوئی نبی کے پاس آیا، مسلمان ہوا، اس نے جا کے انہیں دعوت دی تو وہ ڈاما ڈول تھے، لیکن چلو روک تھا تو ایمان لے آئے۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے جو نبی سے براہ راست انہوں نے ایمان لیا ہو، یہ کسی کے کہنے پر ایمان لائے۔ نبی کے بعد یہ مرتد یہ ہو گئے کچھ قبیلے۔ اب مرتدین کے فتنے کے مقابلے میں قرآن نے پیشن گوئی کی تھی میں ایسے ایسے لوگوں کو لاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ مرتدین کے خلاف مقابلہ بھی ابو بکر صدیق کے دور میں ہوا یا نہیں ہوا؟ اور پھر ہر جگہ نبی کے ساتھ آپ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا فصل ملیں گے، بلا فصل یعنی بغیر فاصلے کے، اور ہم خلیفہ بھی انہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بلا فصل خلیفہ ہیں، کہ نبی کے بعد فوراً جو خلیفہ بنے وہ کون بولے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ثانی اثنین نبی کے ساتھ ہیں، غار میں ساتھ ہیں، آج مزار میں بھی نبی کے ساتھ بلا فصل ابو بکر صدیق سو رہے ہیں، بلا فصل۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے، اور قیامت تک ساتھ رہیں گے، نبی کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت عمر کو خوشخبری سنائی۔ ایک دفعہ نبی مسجد میں آئے، ایک طرف ابو بکر تھے، ایک طرف عمر۔ نبی نے فرمایا تم مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ہاکذا نبعث الی یوم القیامہ، قیامت میں بھی میں اسی طرح اٹھوں گا کہ میرے ایک طرف ابو بکر ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا۔ اور تمام صحابہ میں صحابہ بھی جانتے تھے کہ دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر۔ مجھے کسی نے کہا کہ یار آپ کے تو علی کا چوتھا نمبر ہے، یہ ہم ابو بکر صدیق کے بارے میں کہیں تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا مجھے تو کچھ نہیں ہوگا۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا میں ابو بکر صدیق کا نمبر مانتا ہی چوتھا ہوں، چوتھا مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں یا نہیں؟ گھبرا گئے، تو وہ بھی ایسے ہی گھبرایا، مجھے صاحب ہوش میں تو، میں کہا الحمد ہوش میں ہی ہے۔ یہ چوتھا نمبر مانتے ہو ابو بکر کا؟ میں نے کہا میں جا کے بتا دوں آپ نے مان لیا؟ میں نے کہا بتا دو، لوگوں کو بھی بتاؤ۔ اٹھ کے جانے لگا۔ میں نے کہا لیکن یوں بتانا کہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ابو بکر کا میں چوتھا نمبر مانتا ہوں، اس طرح کہ پہلا نمبر خدا کا، دوسرا نمبر مصطفیٰ کا، تیسرا نمبر باقی انبیاء کا، چوتھا نمبر ابو بکر صدیق کا۔ کہتے بات تو وہی والی ہو گئی نا جو کرتے ہو۔ تو میں نے کہا اور کیا کریں گے، کہ ہم کیا ادھر کچھ اور بولیں گے ادھر کچھ اور بولیں گے؟ آپ اس سے اندازہ کریں
کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا نا خیر القرون کرنی، یہ کرنی بہترین زمانہ میرا ہے، اس کرنی کے لفظ کو ذرا غور سے دیکھیں، کرنی میں قاف ہے، را ہے، نون ہے اور یا ہے، اور چاروں خلفاء کے نام کے آخری حرف دیکھیں اور ترتیب آپ کو پتہ چلے گی۔ کرنی میں پہلا لفظ قاف ہے، صدیق کا آخری حرف قاف ہے، کرنی میں آخری حرف را ہے، عمر کا آخری حرف را ہے، کرنی میں تیسرا حرف نون ہے، عثمان کا آخری حرف نون ہے، کرنی میں آخری حرف یا ہے، علی کے نام کے آخری حرف بھی یا ہے۔ یہ ترتیب خلافت۔ الف لام میم اللہ لا الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم اس کا ترجمہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کہا کہ ہو سکتا یوں ہو کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ جبریل کو دینے والا، جبریل محمد تک پہنچانے والا، کیا ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کا تعارف ہوا، جبریل کا، نبی کا، قرآن کا۔ اب آئیے مومنوں کا تعارف، تو پہلا تعارف کراتے ہوئے اصول اپنایا، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اشارہ کر دیا غیب کا لفظ ذکر کر کے۔ آپ بتاؤ صحابہ میں کون ایسا ہے جو بغیر معجزہ طلب کیے ہوئے غیب پر ایمان لائے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ بتاؤ وہ کون سا شخص ہے جس نے نبی کو بیت اللہ میں پہلی نماز قائم کروائی، جس نے مشورہ دیا تھا اللہ کے نبی یہ مقام ابراہیم پر نماز قائم ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا، یہ حضرت عمر نے مشورہ دیا تو قرآن آ گیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ وہ کون سا شخص ہے جس نے ساری امت کو تراویح کی جماعت پر لا کر نماز کو قائم کروایا ہے؟ وہ کون سا شخص ہے جس نے 4000 مسجدیں اپنے دور خلافت میں بنوا کر وہاں نماز قائم کروائی ہے؟ یہ دوسرا نمبر کا اشارہ کس کا بتا رہے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں۔ اس امت میں کون ہے جس کے نام کے ساتھ غنی لگتا ہے؟ کون ہے جس نے اپنا نبی پر لٹایا؟ 1000 اونٹ غلے کے لدے لدائے، یہودی سے کنواں خرید کے دے دیا۔ کون ہے جس نے تبوک میں نبی کی جھولی میں اتنے درہم و دنانیر رکھے کہ نبی اٹھا کے واپس رکھتے اور فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان آئندہ تجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یعنی نبی بتا رہے ہیں کہ تجھ سے غلطی بھی ہو گئی تو اللہ اسے بھی نیکی بنا دے گا۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ دیکھو بچپن ہی میں نبی پر زندگی، نبی پر ایمان لانے والے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترتیبوں کی ترتیب یہ شروع سے بنتی ہوئی آئی ہے۔ اور اللہ کے نبی جب صحابہ کا ذکر کرتے نا تو ترتیب یہی والی رکھتے۔ آپ جمعے میں بھی سنتے ہوں گے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی۔ یہ ترتیب ہم بتا رہے ہیں یا یہ ترتیب نبی بتا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی ایک دفعہ بیٹھے مجلس میں 10 آدمیوں کے نام لیے یہ جنت ہیں، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ ادھر دیکھو ترتیب نبی خود بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی 3 پسندیں بتائیں، فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، نیک بیوی پسند ہے، خوشبو پسند ہے، نماز پسند ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ نبی کے بعد بلا فصل اپنی پسند بتانے والے کون تھے؟ ابو بکر صدیق۔ اللہ کے نبی مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، آپ کو دیکھتا رہوں یہ پسند ہے، میری بیٹی آپ کے نکاح میں آئے یہ پسند ہے، میرا سارا مال آپ پہ خرچ ہو جائے یہ پسند ہے۔ ابو بکر کے بعد فوراً اپنی پسند بتانے والے کون؟ ان کے بعد بتانے والے کون؟ ان کے بعد بتانے والے کون؟ دیکھو یہ کھڑے ہو سکتے تھے، پہلے عثمان کھڑے ہو جاتے، لیکن نہیں، ایک دوسرے کا لحاظ ہے، وہ جانتے تھے نہیں ابھی نمبر اس کا ہے، ابھی نمبر اس کا ہے، میرا بھی آیا نہیں، آئے گا تو کھڑا ہوگا۔
اللہ کے نبی یوں پنڈلی اوپر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کپڑا اوپر ہے، اتنے میں باغ میں ابو بکر صدیق آئے، نبی یوں ہی بیٹھے رہے، پھر عمر آئے، نبی ایسے ہی بیٹھے رہے، پھر عثمان آئے، نبی نے پنڈلی چھپائی، فرمایا اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ادھر دیکھو آنے کی ترتیب۔ اچھا پھر دنیا سے جانے کی ترتیب دیکھو کہ پہلے ابو بکر صدیق گئے، پھر عمر گئے، پھر عثمان گئے، پھر علی گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تکوینی طور پہ یہ ترتیبیں اللہ نے شروع سے دکھائی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ آج اس بحث میں لگے ہوئے، او بھائی مسلمان انہیں پہلا خلیفہ مان کے چلے گئے اور جانتے تھے کہ صحابہ میں سب سے افضل یہ ہیں۔ اللہ کے نبی کبھی اشارہ فرماتے نا، فرماتے میں اور ابو بکر عمر یوں ہوں گے، ابو بکر، اچھا حضرت ابو بکر کا اشارہ نبی شہادت کی انگلی سے کرتے، حضرت عمر کا اشارہ نبی بیچ والی انگلی سے کرتے، ابو بکر عمر۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ انگلی تو چھوٹی ہے، یہ بڑی ہے، تو چھوٹی سے ابو بکر کا اشارہ تو بڑی انگلی سے ہونا چاہیے تھا، بڑے وہ ہیں۔ یہاں اشارہ ابو بکر کا شہادت کی انگلی سے کرتے، عمر کا اشارہ بیچ والی انگلی سے۔ کسی نے مجھے کہا مولوی صاحب دیکھیں نا، یہ بڑے چھوٹے کا مسئلہ نہیں ہے، ورنہ یہ بڑی انگلی سے ابو بکر کا اشارہ ہوتا اور یہ شہادت والی سے عمر کا اشارہ ہوتا۔ میں کہا تو سمجھا نہیں ہے۔ کہا کیا؟ میں کہا سیرت کی کتابیں پڑھی نہیں ہے تو نے۔ کہا با مطلب؟ میں نے کہا بابو جیسے ہماری انگلیوں کی شیب ہے نا، نبی کی انگلیوں کی شیب یوں نہیں تھی، نبی کی ساری انگلیوں میں سب سے بڑی انگلی شہادت کی تھی، اس لیے کہ اسی انگلی سے نبی نے اللہ کی توحید کا بھی اشارہ کرنا تھا اور ابو بکر کی صداقت کا بھی اشارہ کرنا تھا۔ یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی موقع ملا اس عنوان پر مزید تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ ایک بات ذرا سمجھ لیں، مجھے اس دن کسی انٹرویو میں کسی اینکر نے بھی مجھ سے یہ سوال کیا، مجھے کہا مولوی صاحب آپ لوگوں کے بیانات میں ابو بکر عمر کا ذکر زیادہ ملتا ہے، علی کا ذکر کم کیوں ملتا ہے؟ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، ہمارے جمعے کے خطبوں میں جہاں ان حضرات کے نام ہوتے ہیں وہاں حضرت علی کے نام بھی ہوتے ہیں، ہماری حدیثوں کی کتابوں میں جہاں روایتیں ان حضرات سے ہوتی ہیں وہاں حضرت علی کی بھی روایتیں ہم لیتے ہیں۔ ابھی ہم نے 21 رمضان کو حضرت علی پر جلوس بھی نکالا، حضرت علی کے نام پر الحمدللہ ہمارے پینافلیکس چھپتے ہیں۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے، لیکن میں نے کہا اصل بات یہ ہے چونکہ توہین تبرہ گستاخی ابو بکر عمر کی زیادہ ہوتی ہے، ان کی توہین ہوتی ہے سوشل میڈیا اور ان پر، اس توہین کے جواب میں ہمیں باہر آنا پڑتا ہے اور ابو بکر عمر کے دفاع میں بولنا پڑتا ہے، ان کی فضیلت بتانی پڑتی ہے کہ تم ظالموں ان کو تبرہ کر رہے ہو کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ او بھائی جو نبی کے ساتھ سوئے میں وہ مسلمان نہیں تو پھر کون دنیا میں مسلمان ہے؟ تو چونکہ توہین اس دور میں ابو بکر عمر پہ ہوتی ہے اس لیے ان کے دفاع میں بولنا پڑتا ہے، اس توہین کے جواب میں آنا پڑتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ابو بکر عمر کا ذکر زیادہ ہو رہا ہے، جبکہ اگر توہین ان کی نہ ہوتی تو شاید اس چیز کو کوئی محسوس بھی نہیں کرتا کس کا ذکر زیادہ ہو رہا ہے کس کا ذکر کم۔ ایک بات میں نے کہا، دوسری بات یہ ہے یہ جو اعتراض آج ہم پر ہوتا ہے کہ ابو بکر عمر کا ذکر زیادہ علی کا ذکر کم، آج سے کچھ صدیاں پہلے یہی اعتراض اہل و سنت پر خارجی کرتے تھے۔ جب یہ خارجی ایک فتنہ گزرا ہے جو حضرت علی کی توہین کرتا تھا، حضرت علی پہ تبرہ کرتا تھا، تو یہ سنی اہل و سنت حضرت علی کے دفاع میں جلسے کرتے تھے، حضرت علی کے دفاع میں بیانات کرتے تھے۔ اس وقت یہ خارجی مسلمانوں پر یہ اعتراض کرتے تھے، دیکھو بھائی نبی نے مصلی ابو بکر کو دیا ہے، نبی نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تمہاری مجلسوں میں ابو بکر عمر کا ذکر نہیں ہوتا اور علی کا ذکر تم اتنا کرتے ہو۔ تو میں نے کہا چونکہ اس زمانے میں حضرت علی پہ تبرہ زیادہ ہوتا تھا اس لیے سنی اہل سنت مسلمان حضرت علی کی شان میں بہت فضیلتیں بیان کرتے تھے،
تو جو اعتراض آج یہ کیا جاتا ہے کہ ابو بکر عمر کا ذکر زیادہ ہوتا ہے علی کا کم ہوتا ہے، اس زمانے میں یہی اعتراض اہل سنت پر ہوتا تھا کہ تم علی کا ذکر زیادہ کرتے ہو، ابو بکر عمر کا ذکر کم کرتے ہو، کیونکہ اس زمانے میں علی کی توہین ہوتی تھی تو مسلمان جواباً حضرت علی کی شان میں جلسہ کرتے، پروگرام رکھتے، علی کے دفاع میں بات کرتے، علی کے فضائل بیان کرتے۔ یہی تو وجہ ہے ہم ابو بکر کرم اللہ وجہ نہیں کہتے، عمر کرم اللہ وجہ نہیں کہتے، حضرت عثمان کرم اللہ وجہ نہیں کہتے، لیکن ہم کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ، کیونکہ اس زمانے میں خارجی حضرت علی کو نعوذ باللہ بد دعا دیتے تھے سعادہ اللہ کی کہ اللہ علی کے چہرے کو کالا کر دے نعوذ باللہ، تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے یہ لقب لگیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، اللہ علی کے چہرے کو مکرم کر دے، اللہ علی کے چہرے کو بابرکت کر دے، اللہ علی کے چہرے کو تر و تازہ کر دے۔ تو اس لیے اس وقت یہ اعتراض لگتا تھا، اس وقت یہ، جبکہ الحمدللہ ہم جیسے صحابہ کرام کو مانتے ہیں ایسے ہی نبی کے خاندان کو مانتے ہیں، اور جو صحابہ کرام کو نہ مانے اسے بھی مومن نہیں سمجھتے، اور جو اہل بیت کو نہ مانے اسی بھی مومن نہیں سمجھتے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے میرے دوستو آخر میں یہ گزارش ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر جتنے صحابہ سب جب ہمارے ایمان کے حصہ ہیں تو ہمیں سب کو ماننا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور قرآن کی 1200 سے زیادہ آیتیں اللہ نے صحابہ کی شان میں نازل کی ہیں، اتنی 1226 آیتیں تو ہم نے جمع کی ہیں کتابی شکل میں جو صحابہ کرام کی شان میں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ان پر توہین ہو تو ان کے دفاع میں ہمیں میدان میں آنا چاہیے، ان کی عزت و ناموس کا ہمیں پہرا دینا چاہیے، اور جو لوگ پہرا دے رہے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، جو صحابہ کی عزت و ناموس کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے شانہ بشانہ ہونا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن ہم سرخرو ہو سکیں۔ مولانا عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عادل خان شہید صحابہ کرام کی محبت میں میدان میں اور صحابہ کے دفاع میں شہید ہوئے نا، اللہ نے نسبت پھر کیا شان کیا دی، جب قبر میں گئے تو اللہ نے ان کی قبر کو بھی خوشبودار بنا دیا، معطر کر دیا۔ میں جس مسجد میں امام و خطیب ہوں وہاں مولانا عبد الغفور ندیم شہید امام ہوتے تھے، صحابہ کی محبت میں شہید ہوئے نا، 8 دن ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی۔ 3 مہینے بعد عید تھی، میں نے عید کی نماز پڑھا کے ان کی قبر پہ گیا تو عید والے دن دوبارہ خوشبو شروع ہو گئی۔ علامہ علی شیر حیدری شہید کی قبر سے خوشبو آتی رہی، وہاں کے بدعتی ان کی مٹی اٹھا کے لے جاتے تھے۔ یہ ناموس صحابہ پر مر مٹنے والے اس جماعت کے پنجاب کے صدر تھے مولانا شمس الرحمان معاویہ۔ 4 سال بعد ان کی قبر بیٹھی، امت اخبار رنگین پیج میں 2 دن تک یہ واقعہ لکھتا رہا۔ 4 سال بعد صحابہ کی محبت میں جانے والا شمس الرحمان معاویہ، ان کی قبر بیٹھی، دنیا دیکھ کر حیران ہو گئی کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، صحابہ کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ان کی محبت ہمیں نصیب فرمائے اور ان کا اتباع ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔